الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 528 اور 529 سے. آج صفحہ نمبر 529 ہے. نیچے والی حدیث پاک کل ہم نے پڑھا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا. اللہ اکبر. نیچے والی حدیث پاک ہے اسی صفحے سے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر فرمایا. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا. امام بزار نے اس حدیث پاک کو اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا. امام طیالسی نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا. امام ابن مندہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو سند صحیح کے ساتھ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر اس حدیث پاک کو امام مقری نے اپنی کتاب السنن ورد فی الفتن کے اندر ذکر فرمایا ہے. حدیث پاک کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ روایت کرتے ہیں انہ قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا فخطبنا کہ حضور نے ہم سب کو خبر دی. علی لینان جدو بندہ ممبر تے بیٹھیا پھر بھاویں جیڑا مرضی آوے سنے سوال کرے عام ہے نا. ایس حدیث پاک دا فرق ہے. آپ فرماندے نے میں ساں تے میرے نبی پاک علیہ السلام سے. حضرت حذیفہ اسی ایک موضوع پڑھنے ہونے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان دا شمار انہاں صحابہ اکرام دے وچ جنہاں نوں سب تو زیادہ علم حلال تے حرام دا سی. اے انہاں صحابہ اکرام جو شمار ہے. جس طرح بعض دے حضور نے طبقے فرمائے نے نا، کچھ مفسر قرآن، کچھ صحابہ اکرام وہ نے جڑے قاری قرآن، اس طرح مختلف کچھ صحابی ہے وہ نے جنہاں دا فتوے دوتے حضور نے ڈیوٹی لائی سی. جنہیں فتوہ پوچھنا انہاں کو پوچھو، جنہیں قرآن سکھنا انہاں کو، جنہیں نماز سکھنی وہ فلانے کو سکھو. اس طرح جنہاں دی ڈیوٹی سے نا حلال اور حرام دے مسائل دے اوتے بیان کرن دی، انہاں چ ایک حضرت حذیفہ بن یمان دا شمار ہے. آپ فرماندے نے اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے خبر دی. خبر کی دیتی بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی واقع رونما ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قیامت تک ساری خبروں کا علم عطا فرما دیا. قیامت تک میں اتنی خبر دیں لگے ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ سارا علم عطا فرما دیا. اگیا فرما لگے کوئی ایسی بات فما من شیء الا قد سألتہ، کوئی شے حضور نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا سرکار دو عالم نے مجھے علم عطا فرمایا. ایک اندنے الا مگر انی لم اسألہ ما یخرج اہل المدینہ من المدینہ، صرف میں حضور سے یہ سوال نہیں کر سکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کو مدینہ سے کون سی چیز نکالے گی. یہ ایک مطلب ہے. میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے پوچھ لیا. عقیدے دا اظہار کیتا ہے. اگر حضور نے سارا کچھ بیان کیتا ہے نا تو میں سارا کچھ یاد کیتا ہے. دسیا کہ میں یہ نہ پوچھ سکا کہ اہل مدینہ کو مدینہ سے کون سی چیز نکالے گی. آپ نے مور لائی اور میں ساڑھا عقیدہ ہوئے اسی سرکار کو اگر میں بھی پوچھ دا تو میرے نبی یہ بھی عطا فرما دے. میں نہ بڑی چنگی گل کی تھی کہ آپ نے انڈے تے گل بیان کر دی کہ میں یہ نہ پوچھ سکا، یعنی اپنا عقیدہ دس دیتا کہ میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں
کہ میں اگر پوچھتا کہ قرب قیامت میں اہل مدینہ کو مدینہ سے کون سی چیز نکالے گی، یعنی کہ یہ میرے سوال کرنے میں سکم رہ گیا، ادھر تو دریائے رحمت جوش پر تھا، میں ہی نہیں پوچھ سکا، اگر میں پوچھتا تو میرے حبیب مجھے ضرور یہ بھی علم عطا فرما دیتے۔ آگے حدیث پاک بڑی اہم ہے، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اصل منبر ماخذ اے وے، آپ نے تفسیر القرآن اتھے نو ذکر فکر، امام دارمی جو امام بخاری مسلم کے شیخ ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے اندر، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر، پھر امام طبرانی نے اس کتاب کو الرویانی فی المسند کے اندر ذکر فرمایا، پھر امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر، امام ابن عاصم فی الحاد المثانی کے اندر، پھر اپنی کتاب السنہ کے اندر ذکر فرمایا اسناد حسن کے ساتھ، پھر امام حمید نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا، پھر عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب السنہ کے اندر ذکر فرمایا، ایک حکیم ہے حکیم ترمذی، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، امام منذری نے اس کی حدیث پاک کو ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر فرمایا، امام ابن عبد البر بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے اپنی کتاب التمہید کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام ابن نجاد پھر رد علی من یقول القرآن مخلوق کے اندر اس کو ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد پائی، وہ اس حدیث سے نبی پاک دی آل دے فرد آپ فرماندے نے ان النبی حضور سے روایت کرتے ہیں قال آتانی ربی فی احسن سورہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ میرا رب میرے پاس اپنی نہایت شان کے مطابق حسین و جمیل صورت کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوا، اللہ دی ذات اپنی شان کے مطابق یعنی بڑے حسین بچ بہترین صورت کے ساتھ اللہ جل وعلا میرے سامنے آیا، یہ معراج دا واقعہ ہے، معراج دی رات دا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا فقال یا محمد، اے محمد قلتو، سرکار کی فرماندے نے میں کو کیا کیا لبیکا و سعدیکا، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہ سوال کیا کالا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے حبیب مجھے یہ بتاؤ یہ جو فرشتے جھگڑ رہے ہیں آپس میں یہ کیوں جھگڑا کر دے، یعنی انہیں دا جھگڑا کس بنیاد تے ہوئے، یہ جھگڑ دے کیوں نے پہ، سرکار دو عالم نے کی فرمایا قلت ربی لا ادری، یا اللہ میں نہیں جان، اصل ہی تے سمجھانا سی، فوضع یادہ بین کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک، اپنا ہاتھ مبارک جڑا نا اللہ نے میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا ہے، ایسے اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین صدیہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو ٹھنڈک ہے اس کو اپنے سینے میں محسوس کیا، پھر اللہ تعالیٰ ذات نے دوبارہ پوچھا اے میرے حبیب اب بتاؤ کہ یہ فرشتے کس موضوع پر جھگڑ رہے ہیں، یعنی پہلا سوال پوچھیا ہاتھ رکھن تو پہلا تو کی حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا، جدو ہاتھ رکھن تو بعد پوچھیا نا صرف فرمایا یا اللہ پھر فرشتے دے سامنے نے قربان جائیے حضور سامنے سننا، یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اور میں جدو اللہ سننے ہاتھ لا کے پیچھے ہٹایا پھر کی ہویا فعلمت، پھر مجھے ایسا علم آیا، کیسا علم، اب ما بین المشرق والمغرب، میں فرشتے دے سامنے ہننا یا اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ذرہ ایسا نہیں اب جو میری نگاہ کے سامنے ظاہر نہ ہوا، فرشتے دے میرے سامنے نے فرمایا یا اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا یا اللہ اب مجھے علم نہ آ گیا ہو، یہ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے جیڑی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی پاک نو عطا فرمائی ہے، اللہ دی ذات سانو سب اس عقیدے تے زندہ، اس عقیدے تے موت، اس عقیدے تے اللہ ذات ساڑھا حشر فرمائے، وآخر دعایا ان الحمدللہ۔